الشيطان الرجيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ مفعول ہے اور اس کا فعل موصوف. اذکر اس کا یاد کیجیے جب قال حواریون حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم ہے عیسیٰ بن مریم هل یستطیع ربک کیا آپ کا رب کرے گا کیا آپ کا رب کرے گا کہ ان ینزل کہ وہ اتارے علینا ہم پر مائدۃ من السماء آسمان سے مائدہ کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ وہ ہم پر آسمان سے مائدہ اتارے. قال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو آیات کے سوال کرنے میں نشانیوں کے مانگنے میں اللہ سے ڈرو اگر تم اتنی رکھتے ہو ایمان رکھتے ہو کیا رکھتے ہو. یہ دیکھو اس کو یاد کرو اس وقت یہ مفعول بھی بن گیا قال فعل ہے اور حواریون حالت رفیع میں وہ آئی ہوئی ہے یہ فاعل ہے. کیا حواریوں نے کہا یا ندا ہے حواریوں نے کہا اس کو عیسیٰ اے عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو کہا نا وہ ایک پکارا مقولہ بنے گا. کیا کہا هل یستطیع ہل یستطیع کا معنی تو یہ بنتا ہے کیا طاقت رکھ سکتا ہے کیا اللہ کر سکتا ہے. تو یہ کیسا ترجمہ شاعری کہتے ہیں یستطیع ان یفعل یعنی یستطیع شاعری نے جو شرح کی ہے انہوں نے یفعل کے معنی بھی کی ہے. کیا اللہ آپ کا رب کرے گا کہ ایسا کہ ان ینزل جو آگے مقبول بات ہے ان بتابیر مفرد کر دے گا کہ وہ اتارے ہم پر کیا مائدہ اس آسمان سے. تو یہ جو شارح ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک قرات میں بالفوقانیہ کیا ہے یہ حل یستطیع کے بجائے حل تستطیع ہے کیا ہے اور اس کا منصوب ہونا جو مابعد اس سے یعنی اس میں بھی ان جو ہے یہ مقدر ہوگا کہ تم ان سے سوال کرے ان سے اپنے رب سے سوال کرے تو پھر رب کا بھی منصوب ہو جائے گا ہو جائے گا. اور یہ تم اپنے رب سے سوال کریں یعنی کہ جب اس کو فوقانیہ کے ساتھ پڑھیں گے یعنی فوقانیہ اوپر کے آنے کے دو تھا ہو جائیں تو یہ کہ ان مقدر مانا جائے گا کہ آپ اپنے رب سے سوال کریں رب کا کہ وہ اتارے ہمارے کو مائدہ آسمان سے. لیکن جو معروف قرات ہیں اس میں رب کا یستطیع تو یہ یا کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ تحتانیہ فوقانیہ نہیں ہے. ایک تو یہ دوسرا یہ کہ یہ جو شاعر نے یستطیع کا معنی یفعل سے کیا کسے کیا یہ کیوں کیا کہتے ہیں اس لیے کیا کہ لازم وهو الاستطاعت و اراد ملزومہ والفعل لازم بولا گیا ہے لازم بولا گیا ہے اور مراد ملزوم لیا گیا مراد لازم بول کر ملزوم کا ارادہ کیا اور وہ الفعل اور وہ فعل ہے وہ کیا ہے فعل ہے ملزوم اور لازم کیا ہے استطاعت استطاعت جو ہے یہ فعل کو لازم ہے اس کو لیکن بولا لازم ہے مراد لازم نہیں لیا ملزوم لے لیا تو ملزوم فعل ہے کیونکہ فعل کو بھی استطاعت ہے نا تو اس طرح ہوتا ہے کہ لازم بول کر ملزوم مراد لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں. یہ سوال ہے کہ لازم بول کر یعنی استطاعت ملزوم مراد کیوں لیا فعل جس کے ساتھ استطاعت لگی ہے تو وہ کیوں مراد لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اعتراض کو دفع کرنا ہے جو کہا جاتا ہے کہ حواریین مومن
مومن ہیں، پھر کیسے وہ اللہ کی قدرت میں شک کرتے ہیں؟ کیسے اللہ کی قدرت میں شک کرتے؟ اور پھر جس نے ایسا کہا ان کے کفر کے ساتھ، کیا کہا؟ اور وہ بھی ہے، وہ شاذ ہے، وہ ہے زمخشری انہوں نے کافر کہا. کیوں؟ اس وجہ سے کہا کہ دیکھو وہ مومن ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار رب طاقت رکھ سکتا ہے، کیوں اتاری؟ رب کی قدرت کا انکار ہے؟ رب تو ہر شے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو مومن ہو تو وہ کہے کہ ایک یار اب آسمان سے اب معاہدہ اتار سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کی قدرت ہے، انہیں شک کی قدرت. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بولا گیا ہے لازم، مراد لیا گیا ملزوم، اور ملزوم ہے یہ فعل، تو فعل کے ساتھ استطاعت ہے، فعل کے ساتھ، لیکن استطاعت مراد نہیں لی، فعل مراد لے لیا. کیا لے لیا؟ وہ دیکھیے انہوں نے کہا کہ آپ کا رب ایسا کرے گا کہ وہ آسمان سے معاہدہ اتار دے. کیوں کیا ایسا؟ کیونکہ وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، مومن تو اللہ کی قدرت کو مانتا ہے، تو اللہ کی قدرت میں کیسے شک کر رہے؟ شک کر کے کافی ہو جائیں گے. تو زمخشری وغیرہ نے یہی مانا لے گا نا کہ کفر کا فتوا دے دیا. تو اس لیے شارح نے اس کی یفعل کے معنی میں کر کے بتایا، لازم بول کر مراد ملزوم دیا گیا ہے. سمجھ آ گئی اس کی؟ آگے دیکھیں، وہ اتاری ہم پر معاہدہ. کیا اتاری؟ معاہدہ. معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ما یفسد علی الارض من المناظیر. معاہدہ وہ ہوتا ہے جو زمین پر بچھایا جاتا ہے. جو زمین پر کیا بچھایا جاتا ہے؟ دسترخوان. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ بساط، وہ رومال، وہ کپڑا، اسے کیا کہتے ہیں؟ دسترخوان بولتے ہیں نا. تو زمین بھی کپڑا بچھایا جاتا ہے نا، تو عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ معاہدہ. کیا کہتے ہیں؟ معاہدہ. یا اس جیسی چیز ہے، یعنی رومال ڈال لیا، کپڑا ڈال لیا، ہمارے یہاں اور بھی چیزیں ہیں وہ ڈال دیتی ہیں. تو وہ رومال ہو، اس جیسی چیز ہو جو زمین پہ بچھائی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دسترخوان. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کہتے ہیں ایک ہے خوان. کیا ہے؟ خوان. یہ وہ چیز ہے جو زمین پر رکھی جاتی ہے اور اس کے پاؤں ہوتے ہیں. اس کے کیا ہوتے ہیں؟ پاؤں. ہمارے ٹیبل ہوتا ہے، چلے تو پائی ہوں گے ٹیبل. ٹھیک ہے، تو اسے یہ کیا کہتے ہیں؟ خوان. کیا کہتے ہیں؟ خوان. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دو ٹیبل، یہ جیسے ٹیبل ہے، اس کے چار پاؤں ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا جو چیز رکھی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے پاؤں ہوں اسے خوان کہتے ہیں عربی میں. چھانا رکھا جائے، چیزیں رکھی ہیں جان. اور سفرہ. سفرہ وہ ہے جو گول جلد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ گول. دیکھیں نہیں وہ لپیٹے ہوتے سفرہ بھی کھولتے ہیں، عرب نہیں دیکھتے سفرے کو تو پھر لپیٹ کے. تو یہ ایک جلد ہوتی ہے جو گول ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ تو گول جلد ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں سفرہ. بس جو خوان ہوتی ہے نا، خوان وہ بادشاہوں کا فعل ہوتا ہے. تو بادشاہ تو بتا پھر ٹیبل آ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پہ بیٹھ کے کھانا، تو بادشاہ پھر اوپر بیٹھے تھے اور ٹیبل لگے تھے تو اوپر. تو پھر ملوکوں کے لیے نا یہ ہوتا ہے خوان. کیا ہوتا ہے؟ خوان. اور جو منادیل ہوتے ہیں انہیں نیچے جو رومال ڈال کے، کپڑا ڈال کے، ٹھیک ہے، کس طرح اور کوئی ویکسین ڈال کے کھانا کھاتی ہیں. کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ اجمیوں کا فعل ہے، یعنی ہمارا کہ ہم زمین پہ ایسے ڈال کے کھانا کھاتے ہیں، تو یہ ہمارا فعل ہے. اور جو سفرہ ہے نا، سفرہ بچھا کے جو پر کھانا لا کے کھاتے ہیں، یہ عرب کا فعل ہے. تو عرب میں اسے سفرہ بولتے ہیں، وہ زمین پہ بچھا ہوتا ہے، اور ہم یہ کپڑا بچھاتے ہیں، ہمارے یہاں دسترخوان وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے آگے ٹیبل ہوتے ہیں چار چار ٹانگوں والے، تو ان کے اوپر رکھ کے کھاتے ہیں. تو پھر وہ بادشاہ گئے اسے خوان بول دیتے ہیں. اور یہ سفرہ عربوں کا، اور ہمارا یہ کیا تھا؟ زمین پہ وہ بچھا کے کپڑا کھاتے ہیں.
تو یہ ہے مائدہ. کیا ہے؟ مائدہ. جیسے مائدہ کیا ہوا؟ جو زمین پر بچھایا جاتا ہے. اچھا مقصود کیا ہے؟ مقصود اس جگہ مائدہ سے کھانا ہے جسے کھایا جائے، جسے وہ چاہے خان پر ہو، خوان پر ہو، چاہے سیدھا ہو. ادھر وہ مطلب نہیں، ادھر جو معنی نا مائدہ کا وہ ہے کھانا جسے کھایا جاتا ہے. اب یہ کھانا چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، ٹھیک ہے، چاہے یہ 4 ٹانگوں والے میز پر ہو، ٹھیک ہے، چاہے خوان ہو، ٹھیک ہے، اس کا نہیں مقصد یہ بتانا ہے کہ کھانا ہمارے لیے کھانا دے. ہم مائدہ کی سمجھے کہ مائدہ کہاں بولا جاتا ہے اور خوان کہاں بولا جاتا ہے، اور سفرہ کہاں بولا جاتا ہے. اور ادھر جو مراد ہے وہ ہے کھانا، کہ آسمان سے کھانا اتار. قولا تو فرمایا لہم، جنہیں خطاب تھا نا وہ ذکر کیا کیونکہ ادھر ذکر ہی نہیں، وہ موصوف ہے. قال لہم، ان کو کہا، فاعل کی طرح، وہ بھی موصوف عیسیٰ. تو جب انہوں نے کہا نا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اتقوا اللہ. دیکھو اتقوا فعل فاعل اللہ اس میں جلالت منصوب مفعول بھی بن گیا. اللہ سے ڈرو، اس میں فی خطرہ آیات، آگے اس کا متعلق موصوف ہے. اس کا متعلق یعنی کس چیز میں؟ آیات کے سوال کرنے میں. یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ پاک جو ہے نا یہ مائدہ اتاری یہ نشانی ہے نا، سوال کرنے میں اللہ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اب اگر تم مومن ہو تو اب یہ پچھلا جو کلام ہے یہ شرط کی جزا پہ دلالت کر رہا ہے. کیا؟ یعنی اگر تم مومن ہو تو سوال نہ کرو، اللہ سے ڈرو تو پھر سوال. تو یہ بات قالو، وہ بولے، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان ناکولا، ان داخل کیا، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں، منہا، اس سے، کھانے سے کھائیں. وتطمئن، تو پھر دیکھ لو فعل اور قلوبنا فعلا کیا گیا، اور اس کا تطمئن کا معنی تسکون کیا ہے، اس کے معنی بھی کیا تاکہ ہمارے دل کو سکون ہو جائے، ہمارے دلوں کو، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور یقین کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب جو اگر قالو نہیں تو ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ سوالنا من اجلی ان ناکولا، ہم اس کے سوال سے ارادہ کرتے ہیں. ہم نے مائدہ کا سوال کیا ہے، اس سوال سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے. ہم نے کھانے کے لیے سوال کیا، ہم نے، یہ تو نہیں اللہ کی قدرت کا، بلکہ ہم نے تو سوال کیا ہے کہ اس وجہ سے کہ ہم اس کھانے سے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے. بھی زیادت یقین، آگے بھی یقین ہے، تو جب وہ اترے گا ہم اسے کھائیں گے ہمارا یقین اور زیادہ ہو جائے، ہمارا یقین اللہ پہ. وَنَعْلَمَ نزداد علما، اور ہمارا علم اور بڑھ جائے گا، یعنی ہم جان لیں گے. وہ جانتے تو پہلے بھی ہیں، شاعر نے اس کی وضاحت کی، نزداد علما، یعنی جانتے تو پہلے بھی ہیں لیکن اور علم بڑھ جائے. پہلے ہمارا علم ہے، یقین بھی بڑھ جائے، علم بھی بڑھ جائے، یقین بھی. تو ظاہر ہے دیکھو اگر آپ کو اللہ پاک کے متعلق ایک چیز کا پتہ ہے، اب جب دوسری چیز کا پتہ چلتا ہے تو آپ کا علم بڑھتا ہے، آپ کا شوق بڑھتا ہے، آپ کو یقین بڑھتا ہے. ایمان کو درجہ و درجہ فوراً تو قرآن نازل نہیں ہوا، پھر جب صحابہ بھی آتا ایک پہ کی طرف تھے، پھر دوسرا تھا، اس پہ اور علم بڑھتا، پھر یقین بڑھتا، پھر یقین بڑھتا. ہمارے پاس وہ سارا ہی آیا نا، وہ تو درجہ و درجہ آیا نا. تو اب جتنا علم ہوگا تو یقین بھی اس کا زیادہ ہوگا. تو وہ جو آنکھ سے دیکھ لے گا تو وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی زیادہ ہو جائے گا. تو یہ بات جب کوئی نشانی ایسی عجیب چیز ہوگی تو پھر زیادتی ہوگی، کیا ہو جائے گی. تو کہتے ہیں ان مخفف، یہ جو ان آیا نا کہ یہ مخففہ ہے. ان قد صدقنا اصل میں ان کا ہے. وہ تو کہا کہ بے شک قد صدقنا، تو نے سچ کہا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آپ نے سچ فرمایا فی ادعاء نبوہ، کس چیز میں؟ نبوت کے دعوے کرنے میں. یہ جو مضبوط تھا متعلق وہ بتا دیا کہ آپ نے نبوت کے دعوے میں سچ فرمایا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہیں اس پر شاہد، ہم آپ کی نبوت پر گواہ ہیں. دیکھو وہ خود کہہ رہے ہیں ہم آپ کی نبوت پر گواہ ہیں. قال عیسیٰ بن مریم، دیکھو عیسیٰ بن مریم، پھر دیکھو فاعل بن گیا. عیسیٰ بن مریم نے کہا اے اللہ، دعا کر دی، ربنا، اے ہمارے رب. دیکھو مضاف الیہ بن گیا.
اور اے ہمارے رب انزل، دیکھو امر آ گیا، تو اتار، علینا کس پر، ہم پر، دیکھو معاہدہ منصوب ہو گیا، اس کا مفعول بن گیا، اس سے آسمان سے، اے اللہ اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر آسمان سے معاہدہ اتار۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ کے نبی تقول لنا، دیکھو زمین کا مرجع معاہدہ ہے، تو وہ معاہدہ ہو جائے لنا ہمارے لیے، عیدن کیا ہو جائے، معاہدہ ہمارے لیے، یعنی جس دن معاہدہ آئے وہ دن ہمارے لیے کیا ہو جائے، عید ہو جائے۔ اور صرف ہمارے لیے، ہمارے اولوں کے لیے، وہ ہمارے وہ جو ہمارے بعد آئیں گے، ہمارے بعد والوں کے لیے، اولینا آخرین، ہمارے پہلے اولوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور نشانی تیری طرف سے، اللہ کی طرف سے نشانی، ورزقنا، اور تو ہمیں دیکھ، ورزقنا جمع ہے کہ نہیں، یعنی ورزق امر ہے اور نہ مفعول بھی ہے، تو ہمیں دے، وان رزق دے، وانت خیر الرازقین، اور تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے، بہتر رزق دینے والا۔ اب یہاں دیکھیں کہ کہا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ اے ہمارے مالک، ہمارے اوپر آسمان سے معاہدہ اتار، تو کون لنا، وہ معاہدہ ہمارے لیے، تو شارع آگے نا اس ایک عبارت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں تکون لنا ای یوم نزولہا، کیا یعنی ہمارے لیے ہو جائے اس کے اترنے کا دن، اس کے یہ اشارے لا رہے ہیں، اس کے معاہدے کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے لیے عید ہو جائے، یعنی کیا، نعظمہ ونشرفہ، ہم اس کی تعظیم کریں، ہم اس کی ونشرفہ، اور ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کی تعظیم کریں۔ اب یہاں دیکھیں یہ شارع کیا کہہ رہے ہیں، حاشیہ نمبر 17 پہ بھی اس کو دیکھا جائے تو کہا کہ قول لنا عیدن، یعنی نعظمہ ونشرفہ، قال سفیان نے کہا فصلی فیہ، تو پھر انہوں نے اس میں نماز پڑھی، اس میں، اور روایت کی گئی ہے کہ یہ یوم احد، یہ آیت یوم احد کے دن اتری، اس دن یوم الاحد، ہفتے کے احد کا دن کس کا دن ہے، ہفتے کے دن اتری، یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے ہفتے کے دن کو عید بنا لیا، کہتے ہیں ہفتے کے دن کو عید انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ ہفتے کے دن یہ معاہدہ اترا تھا، خطیب، اور عید مشتق ہے عود سے، عید کس سے بنا ہے، عود سے، یہ نو یعود، کیونکہ یہ ہر سال جو ہے نا لوٹتی ہے، عید کا معنی عود سے، عود کا معنی بھی لوٹنا ہوتا ہے، تو اس لیے عید کو عید کہتے ہیں کہ ہر سال لوٹ کے آتی ہے، ہر سال لوٹ کے آتی ہے۔ اور بعد نے کہا کہ عید کا معنی سرور ہے، تو سرور لوٹ کے آتا ہے، اس دن پھر خوشی آ جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا نام عید رکھا، اس کا نام عید رکھا۔ اب اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو جو میں بات بتانا چاہتا تھا وہ آپ ذرا دیکھیں کہ سارے کہتے ہیں کہ اس نزول کے دن کو کا ہمارے لیے وہ کیا ہو جائے، عید کا دن، ہم اس کی تعظیم کریں، ہم اس کی، اور ہم اس کی عزت کریں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جنہیں 12 ربیع النور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت کی دن تعظیم پہ تکلیف ہوتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے حضور کی تعظیم پہ، اور حضور کی عزت کرنے پہ جھنڈیاں لگتی ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، وہ چونکہ اس میں یہ حضور کی عظمت کے لیے ہیں، یہ حضور کی تعظیم کے لیے۔ اس دن جو خوشی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو اور کھانے کھلا رہے ہو، کس کے لیے، حضور کی تعظیم کے لیے۔ کیوں؟ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے انہیں بھیجا ہے جن کے صدقے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ادھر ایک معاہدہ اترا ہے، کھانا، اور قرآن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا دن ہمارے پہلے اور بعد والوں کے لیے عید قرار پائے، کیا کہ ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کی تعظیم کریں، تو معاہدہ اترے تو وہ دن مشرف ہو جائے اور اس دن کی تعظیم کی جائے، اس دن کا ادب کیا جائے۔ تو یہاں معاہدہ ہے، سوموار کے دن 12 ربیع النور کو وہ آئے ہیں جن کے صدقے سارے آئے ہیں، جن کے صدقے
جو جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے، ایک معدہ ملے تو دن شرف والا ہو جائے، اور اس کی تعظیم کریں اور توقیر کریں، اور جن کے صدقے سب کچھ بناؤ اسے پوری ڈال دیں۔ عجیب بات ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک دن جس دن خاص کرم ہو، خاص فضل ہو، اس دن کو منانا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ صرف ایک دلیل تو یہ دی ہے نا، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے تو موجود ہے، وہ ثابت ہے کہ وہ اللہ کا اس دن شکر ادا کیا جاتا ہے جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، تو پھر اللہ عز و جل کے حضور اور چکا جاتا ہے، شکریہ ادا کیا مالک نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ تو عید بنایا ہمارے اول پہلے والوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، یعنی اس آپ کی تیری قدرت پر اور میری نبوت پر کیا ہو جائیں؟ مالک جب تو اتار دے گا نا معاہدہ، تو یہ تو تیری قدرت پہ نشانی ہو، مالک قادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری میری نبوت کہ میں تیرا نبی ہوں، تیرا نبی ہوں۔ دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام، نبی کی شان کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں اللہ نے اتار دیا، تو کس انداز میں کا مالک تو اتار دے گا، تیری قدرت نشانی بھی ہو جائے گی، تیرے میں تیرا نبی ہوں، نبی ہوتے بھی نشانی ہو جائے گی، نبی سچ نے اللہ پاک نے اتار دیتا ہے، نبیوں کے کہنے پہ مالک کرم فرماتا ہے، مالک اور تو رزق دے دے، تو یہاں انہیں تو ہمیں رزق دے، یہ وہ تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے، تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو دیکھا میں نے کیسی آپ کو بات بتائی ہے کہ عیسائیوں نے اسے عید کا دن بنا لیا، عیسائیوں نے ایک مادہ اترا ہے اور وہ کافر ہیں، اب تو وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے مومن ہیں، اور ہمیں آمینہ کے لال ملے ہیں، اور ہمیں وہ ملے ہیں جو اللہ کی سلطنت کے دولہا ہیں، اللہ کی سلطنت کے تو دولہا کی شان دکھائی جاتی ہے کہ کسی اور؟ براتی جو آگے آگے ہوتی ہیں، تو براتی کس کی شان دکھاتی ہیں؟ تو سارے نبی براتی ہیں، تو اس لیے برات پہلے آتی ہے، دولہا بعد میں آتا ہے، تو اللہ نے پہلے سارے براتی بھیجے، کیا کیا؟ براتی بھیجے، اور پھر انتظام کرایا۔ ایسے ہوتا ہے کہ دولہے کو نہیں بھیج دیتا جاتا ہے، نہیں، پہلے سجایا جاتا ہے گھر، پھر وہ سڑکیں بھی سجائی جاتی ہیں، پھر خوشبوئیں بھی لگائی جتنی برسات ہوتی ہے تو خوب پیسہ لگایا جاتا ہے، یعنی دولہے نہیں آنا ہے، کس نے؟ دولہے نہیں آنا ہے، تو دولہے دے تو پہلے کار سجاؤ، محلے سجاؤ، لہٹا لاؤ، تو کمکمے لگاؤ، تو خوب چمک کرو، اس کے لیے دولہے کے لیے۔ تو میرے آقا اللہ کی سلطنت کے دولہا ہیں، تو دولہا پہلے نہیں بھیجا جاتا، دولہا بعد میں بھیجا جاتا ہے۔ پہلے کون بھیجے جاتے ہیں؟ پہلے انتظام کرنے والے اور براتی۔ تو ہر نبی آیا اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ کی شان بتائی، آ کر وہ آئے چمکے، وہ بتایا، انہوں نے بتایا، انہوں نے بتایا، انہوں نے بتایا، پھر زمانے والوں کو پتہ چلتا رہا، چرچے ہوتے رہے، حضور کے لیے انتظام ہوتے رہے، انتظام۔ آخر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، عیسیٰ اللہ آئے اور کہا اب میرے بعد وہیں آئیں گے، کیونکہ انتظام ہو گیا سارا۔ تو جب سارا جہاں سجا دیا، نبی بھیجے سارے، سارا کچھ سج گیا، تو براتی بھی آئی، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے بنا کے رکھے تھے دولہا بنا کر بھیجا، دولہا۔ تو پھر کتنی کو خوشی کرنی چاہیے؟ جو تو دولہا ہے تو پھر رونا چاہیے تھا، پھر تو ساری اللہ کی سلطنت کے دولہا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ حضور اتنی بڑی نعمت ہیں، تو پھر خوشی بنائی جائے گی، خوشی منائی جائے گی اور تعظیم کی جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔